الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شانئک ھو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ کے فضل و احسان سے رمضان المبارک کے پر نور لمحات میں آذان سحر پروگرام کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج کا ہمارا عنوان ہے امن عالم کی ضمانت تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تحفظ ناموس رسالت یہ فقط امت مسلمہ کی ذمہ داری نہیں، بلکہ جتنے بھی الہامی مذاہب کے فالورز ہیں اور جتنے بھی الہامی مذاہب کے پیروکار ہیں، ان سب کو بھی چاہیے کہ وہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں، اس لیے کہ کسی نہ کسی نبی کے امتی ہونے کا اور کسی نہ کسی نبی کی متابعت کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، اگرچہ اپنے دعوے میں یہ جھوٹے ہیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی تعلیمات کو معاذ اللہ مسخ کر دیا۔ انبیاء نے انہیں جو تعلیمات دیں انہوں نے ان سے انحراف کیا، اور جمیع انبیاء کرام علیہ السلام نے ہمارے آقا مولا علیہ السلام کی ختم نبوت کا اعلان بھی اپنی اپنی امتوں میں کیا۔ اپنی امتوں کو واضح طور پر انہوں نے پیغام دیا کہ اگر تم نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے، ان کی نبوت و رسالت کو تم نے قبول کرنا ہے۔ مگر ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی تعلیمات کو معاذ اللہ بلا دیا، اگرچہ اپنے آپ کو منسوب انبیاء کی طرف آج بھی کرتے ہیں، مگر یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ بہرحال چونکہ یہ الہامی مذاہب کے پیروکار ہیں دعوے کے اعتبار سے، اور کہتے ہیں کہ ہمارا بھی مذہب الہامی ہے اور ہم بھی اہل کتاب سے ہیں، تو اس وجہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کی عزت و ناموس کا تحفظ کرنا یہ جہاں ہمارا فریضہ ہے، تو انہیں بھی چاہیے کہ یہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اور تحفظ ناموس رسالت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ فقط نبی آخر الزماں امام الانبیاء ختم نبوت کا اور ختم معصومیت کا تاج سجا کر دنیا میں تشریف لانے والے آقا علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا ہی تحفظ کرنا یہ لازم اور ضروری ہے، بلکہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسل اور جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے کم و بیش 1,24,000، تو ان سارے کے سارے انبیاء کرام، ان سارے کے سارے رسل عظام کی نبوت و رسالت کا تحفظ کرنا، ان کے مقام و مرتبے کا تحفظ کرنا اور ان کی ناموس کی پہرے داری کرنا، ان کی ناموس کا تحفظ کرنا، اور جتنے بھی معاذ اللہ ان کے شاتم ہیں، ان کو برا کہنے والے، انہیں الزام لگانے والے، انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے والے، ان سارے گستاخان رسول کو جو ہے وہ لگام ڈالنا، یہ مجموعی طور پر تو یہ ایک مشترکہ فریضہ تھا جتنے بھی الہامی مذاہب کے پیروکار ہیں۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی دنیا میں اس وقت مذاہب اور دنیا میں بسنے والی اقوام موجود ہیں، وہ سمجھ بیٹھے کہ یہ فقط مسلمانوں کا ہی کام ہے، اور انہوں نے تحفظ ناموس رسالت سے یہ تصور لیا کہ تحفظ ناموس رسالت کا مطلب فقط اور فقط جو ہے یہ ان کے نبی یعنی ہمارے آقا مولا علیہ السلام کی نبوت و رسالت اور ان کے مقام و مرتبے کا تحفظ ہے۔ حالانکہ تحفظ ناموس رسالت کا جو مفہوم ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا علیہ السلام یعنی جو آخری نبی دنیا میں تشریف لائے، ان تک ہر نبی کے مقام و مرتبے کا تحفظ، ہر نبی کی نبوت و رسالت اور ان کی ناموس کا تحفظ، یہ تحفظ ناموس رسالت ہے۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ناموس پر حملہ آور ہونے کو بھی ایسا ہی جرم تصور کرتے ہیں
جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر حملہ کرنے والا جیسا مجرم ہے۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرز پہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور جمیع انبیاء کرام علیہ السلام کی عزت و عظمت پر معاذ اللہ حرف لانے والا اور ان کی گستاخی اور توہین کرنے والا، ہم اسی جرم کا مرتکب اس کو ٹھہراتے ہیں جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی معاذ اللہ گستاخی کرنے والا جس جرم کا مرتکب ٹھہرتا ہے۔ یعنی کسی بھی نبی کی معاذ اللہ ناموس پہ حملہ آور ہونے والا اور ناموس رسالت پر حملہ آور ہونے والا، کسی بھی نبی کی توہین اور گستاخی کرنے والا، ہم اس کو واجب القتل سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہمارا اصول ہے، اور ہم دنیا پہ آج اذان سحر پروگرام کے توسط سے یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں۔ دنیا اگر امن چاہتی ہے، دنیا اگر اس اللہ کی زمین پر ہر طرح کی افراتفری سے نجات چاہتی ہے، تو پھر دنیا کو چاہیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت کے پہرے دار بنیں، ہمارے آقا کی توہین اور گستاخی نہ کریں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیوں سے باز رہیں، اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخیوں سے باز رہیں۔ جو کسی بھی جگہ پر، کسی بھی دنیا کے خطے اور کسی بھی خطہ ارض پر اگر کوئی گستاخی رسول اپنا سر اٹھائے گا، رب کعبہ کی قسم کوئی نہ کوئی ایسا مجاہد رب بھیج دے گا جو اسے واصل جہنم کر کے دم لے گا۔ اور بالخصوص آج اذان سحر پروگرام کے توسط سے ناموس رسالت کے موضوع پر گفتگو کے تناظر میں ہم ہالینڈ کے اس خنزیر کو بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں، گیرٹ ولڈر جس کا نام ہے، جو آج عالمی سطح پر یہ اپیلیں دائر کروا رہا ہے کہ مجھے پاکستان کے امام جلالی سے بڑا خطرہ ہے، مجھے پاکستان کے حافظ سعد حسین رضوی سے بڑا خطرہ ہے کہ ان دونوں نے مجھ پر قتل کا فتویٰ دیا ہوا ہے، انہوں نے میرے سر کی قیمتیں لگائی ہوئی ہیں اس لیے کہ میں نے معاذ اللہ ان کے نبی کی توہین اور گستاخی کی ہے۔ ہم اسے بتانا چاہتے ہیں تو جتنی مرضی اپیلیں کرتا پھرے دنیا بھر میں، اللہ کے فضل و کرم سے تجھے ہم واصل جہنم کر کے چھوڑیں گے، تجھے تیرے انجام تک پہنچا کے دم لیں گے، اور کسی صورت میں گیرٹ ویلڈر کو اس دنیا پر اللہ کی زمین پر رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں، اگرچہ وہ ہالینڈ کی پارلیمنٹ کا رکن ہے اور وہ اپنے سیاسی اثر و رسوخ کے اعتبار سے وہ پاکستانی گورنمنٹ سے بھی یہ مطالبات کر رہا ہے ان دونوں شخصیات کو پابند سلاسل بنایا جائے اور ان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ امام جلالی اور حافظ سعد حسین رضوی کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے جو ناموس رسالت کا سپاہی اور پہرے دار ہوتا ہے، امت اسے اکیلا نہیں چھوڑتی، یہ شخصیات یہ امت کی آنکھوں کے تارے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ امت کے مقتدا ہیں، امت کے پیشوا ہیں، امت کے راہبر و رہنما ہیں۔ جو بھی ناموس رسالت کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا، امت اس کو اپنا امام تصور کرتی ہے، اور یہ شخصیات اکیلے نہیں کہ گیرٹ ویلڈر یہ سمجھتا ہے میں اپنے سیاسی اثر و رسوخ کر اور اپنی جو دجالی قوتیں اور دجالی طاقتیں ہیں ان کو بروئے کار لا کر میں یہ کر لوں گا کہ ان کی آواز کو بند کر دوں گا۔ رب کعبہ کی قسم جب تک دنیا میں اس شاقان مصطفیٰ موجود ہیں، آقا کا ایک بھی سپاہی موجود ہے، ایک بھی کلمہ گو مسلمان دنیا میں موجود ہے، ہمارا یہ نظریہ باقی رہے گا، ہمارا یہ عقیدہ برقرار رہے گا، ہمارا یہ اعلان بھی برقرار رہے گا، ہم اپنے اس فتوے کا اعادہ بھی کرتے رہیں گے۔ من سب نبی فاقتلوہ، جو نبی کی توہین کرے، جو نبی کو عیب لگائے، جو نبی کی گستاخی کرے، جو کسی بھی نبی کے معاذ اللہ گستاخانہ خاکے بنائے، ہمارا دین، ہمارا اسلام اس کے لیے جو اصول وضع کرتا ہے وہ اصول یہی ہے کہ گستاخ نبی کو، گستاخ رسول کو اللہ کی زمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ اسے واصل جہنم کر کے اللہ کی زمین کو پاک کیا جائے۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا بالکل دو ٹوک پیغام ہے۔ عالم کفر ہمارے پیغام کو سمجھے، ہمارے پیغام کو اپنی عوام کو سنائے اور دنیا پہ اس بات کو واضح کرے کہ مسلمان اپنا سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، سب کچھ لٹا سکتے ہیں، مگر ناموس نبی کے مسئلہ پر یہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اور ہم IMF کے گماشتوں کو بھی یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، ہم ہر طرح کی اپنی ضروریات کو ترک کر سکتے ہیں،
مگر ناموس رسالت کے اعتبار سے ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، ناموس رسالت پر ہم کوئی آنچ برداشت نہیں کر سکتے۔ میں فرانس کے اس لانتی کو بھی بتانا چاہتا ہوں، میکرون جو ان کا صدر، میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں آج کے سزانے سار پروگرام کے توسط سے کہ ہمارے آقا کی توہین کوئی بھی کرے گا، چاہے وہ بادشاہ ہے، وہ رعایا میں سے ہے کہ اس کے پاس طاقت اور قوت ہے، یا وہ بے بسی کے عالم میں ہے، جہاں پر بھی اللہ کی زمین پر کوئی بھی گستاخ رسول اپنا سر اٹھائے گا، انشاءاللہ عاشقان مصطفیٰ اس سر کو واصل جہنم کر کے انشاءاللہ دم لیں گے۔ یہ بالکل دو ٹوک پیغام ہے ہمارا اذان سحر پروگرام کے توسط سے، اور پاکستانی گورنمنٹ کے نام بھی ہمارا یہ پیغام ہے کہ وہ عالمی سطح پر اقوام متحدہ میں اور اسی طرز پہ OIC جو مسلم ممالک کی نمائندہ تنظیم کے طور پر اس کا وجود بنا تھا، اگرچہ آج یہ اپنی اہمیت کھو بیٹھی ہے مسئلہ فلسطین پر چپ سادھ کر عملی طور پر کوئی کردار نہ ادا کرنے کی وجہ سے، مگر اس کے باوجود ہم سلامتی کونسل کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور پاکستانی حکمرانوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اقوام متحدہ میں ناموس رسالت کے مسئلہ کو دو ٹوک الفاظ سے بیان کیا جائے، اور عملی طور پر بھی جتنے بھی گستاخان مصطفیٰ، جتنے بھی گستاخان انبیاء اس وقت پاکستانی جیلوں میں قید ہیں، ان کے عدالتی فیصلے آ چکے ہیں، ان کی گستاخیاں ثابت ہو چکی ہیں، تو انہیں فی الفور کیفر کردار تک پہنچایا جائے، انہیں واصل جہنم کیا جائے، تاکہ عاشقوں کے سینوں کو ٹھنڈک ملے اور دنیا پہ یہ واضح ہو جائے کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے کہ میرے آقا کا کوئی گستاخ، کوئی لانتی دنیا میں زندہ رہے اور عاشق بھی زندہ رہیں۔ عاشق جب تک زندہ ہیں ہر گستاخ کا تعاقب انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور پاکستانی حکمران اقوام متحدہ میں اور بالخصوص عالم کفر پہ یہ بات واضح کریں، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، ہم ہر طرح کی آسائشوں کو، ہر طرح کی مراعات کو ترک کر سکتے ہیں، مگر ناموس رسالت کے مسئلہ پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ امریکہ چاہتا ہے، برطانیہ چاہتا ہے، فرانس چاہتا ہے، ہالینڈ چاہتا ہے، اور جتنا بھی عالم کفر ہے، اگر وہ اپنی سلامتی چاہتا ہے، وہ اپنے اپنے ملکوں میں امن چاہتا ہے، تو ان سب کے لیے واضح اور دو ٹوک یہ پیغام ہے، وہ ہمارے آقا کی عزت و ناموس پہ کوئی آنچ نہ آنے دیں، وہ ہمارے آقا کی عزت و حرمت پہ حملہ آور نہ ہوں۔ اگر ہمارے آقا کے مقام اور مرتبے پر معاذ اللہ یہ حرف اٹھائیں گے، یہ گستاخانہ خاکے بنائیں گے، یہ گستاخیوں کا ارتکاب کریں گے، تو انشاءاللہ ممتاز قادری جیسے انشاءاللہ اس ملت کے مجاہد بھی میدان عمل میں اترتے رہیں گے۔ کہیں غازی عامر چیمہ وہ یورپ کی دھرتی پہ جا کر بھی گستاخ رسول کو واصل جہنم کر کے اپنا کردار ادا کرے گا، اور امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں رہنے والے اور جتنے بھی یورپی دہشت گرد ہیں، ناموس رسالت کے اعتبار سے دہشت گردی کرنے والے، ہم ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں، اگرچہ تم یہ سمجھتے ہو ہم تو محفوظ ہیں، ہمیں یہاں کس نے پہنچنا ہے، ہمیں یہاں کون ٹارگٹ کر سکتا ہے، ہم ان پر واضح کر دینا چاہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے غازی عامر چیمہ نے یورپ کی دھرتی پر جا کر ہی گستاخ رسول کو واصل جہنم کر کے امت کا غازی ہونے کا اور آقا کا سچا سپاہی ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ غازی تنویر بھی اسی یورپ کی دھرتی پر گستاخ کو واصل جہنم کرتا ہے، اور اسی طرز پہ ملعون زمانہ سلمان رشدی جس کو بالکل تم نے منظر عام سے غائب کر دیا اور جس کے واصل جہنم ہونے پر تم نے پردے ڈال دیے، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا محفوظ سمجھتا تھا کہ مجھ تک کون پہنچ سکتا ہے، میں جو بھی دندناتا پھروں، میں گستاخانہ کتابیں لکھوں، میں گستاخانہ لیکچر ڈیلیور کروں، میں گستاخانہ تقریریں کروں، مگر عاشقوں نے بتا دیا کہ گستاخ کو زمین کے کسی کونے پر چھپنے کے لیے جگہ نہیں مل سکتی، وہ امریکہ ہو، وہ فرانس ہو، وہ ہالینڈ ہو، وہ کینیڈا ہو، دنیا کا کوئی ملک بھی کسی گستاخ کو محفوظ پناہ گاہ فراہم نہیں کر سکتا۔ جہاں گستاخ چھپے گا عاشق وہاں جا کر گستاخ کو واصل جہنم کرے گا۔ دنیا امن چاہتی ہے، اسے ہمارے آقا کی عزت و ناموس کے مسئلہ پر چپ سادھ لینا ہوگا، اسے بالکل گستاخیوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پر اور سرکار کی حرمت پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔